بیٹھ جاؤ بھائی. پیچھے جگہ آتی لوگ کا ہے بغل مستری الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دو کام ہونے ہیں. ایک تو امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی طرف سے مولانا عبدالباسط صاحب کو اس دیار کا قاضی مقرر کرنا ہے، اور یہ مدھوبنی ضلع کے مدھے پور، لکھنور اور گھوگھر ڈیہا ان تین بلاک کے قاضی رہیں گے. یہاں کے معاملات مولانا عبدالباسط صاحب کے یہاں پیش کیے جائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے. اگر آپس کے تال میل سے معاملہ حل ہو گیا تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات، اور اگر نہیں ہو سکا تو پھر قاضی صاحب فیصلہ کریں گے. قاضی صاحب جب فیصلہ کریں گے تو ایک فریق کے حق میں ہوگا، دوسرے فریق کے خلاف ہوگا. فطری بات ہے یہ. جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو ایک فریق کے حق میں ہوگا اور دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ جائے گا. آپ کی ایمانی ذمہ داری یہ ہے کہ فیصلہ چاہے آپ کے خلاف جائے چاہے آپ کے حق میں جائے، ایمانی ذمہ داری کی بنیاد پر آپ اسے قبول کریں. اگر آپ قبول کریں گے تو یقین مانیے بہت سارے جھگڑوں سے بچیں گے، روپے کے خرچ سے بچیں گے، اور نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بہت دے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بڑا اجر ہوگا. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جھگڑے نہیں ہوں، آپس میں تلخیاں نہیں ہوں، آپس میں دوریاں نہیں ہوں، محبت کے ساتھ رہیں، بھائی بھائی بن کے رہیں. لیکن کہیں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ ٹن ٹن ہو جائے تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. قاضی صاحب کے حوالے کر دیجئے معاملہ، یعنی اللہ پر چھوڑ دیجئے. جب بلائیں قاضی صاحب تو جا کر کے گواہی دے دیجئے، یوٹیوب پر ڈالو نا، فیصلہ سن لیجئے اور ہر حال میں کہیے الحمدللہ. جن جن نیوز یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، آپ کے ایمان کی پہچان ہے. اور معاملے کو قاضی صاحب کے حوالے کیا جائے، کیوں؟ اس کی بنیاد قرآن مجید میں ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کسی معاملے میں جھگڑو
تو اللہ نے بہتر طریقہ بتا دیا، لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہاں بھیم پور میں تو آئیں گے نہیں، مدھے پور میں آئیں گے نہیں، یہ تو طے بات ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے طریقے، ان کے فیصلے کی بنیاد پر آپ کے قاضی صاحب فیصلہ کریں گے۔ آج کے دور میں اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ نے سکھایا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، اور قاضی صاحب اسی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اس لیے آپ اس فیصلے کو یہ سمجھ کے مانیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ جناب رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کام کے لیے دارالقضا ہے۔ آج اور ابھی جناب مولانا عبدالباسط صاحب، جو حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو میں قاضی بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ایک بات سمجھیے آپ، حق تو یہ تھا کہ حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب کو قاضی بنایا جاتا، لیکن بنایا جا رہا ہے ان کے صاحبزادے کو، جو بہت اچھے عالم ہیں۔ یہ فرق کیوں کیا گیا سمجھ لیجئے۔ قاضی کا کام ذرا دوسرے انداز کا ہے، کچھ ٹیکنیکل ذمہ داریاں ہیں۔ جب حضرت مفتی صاحب نے مجھے خط لکھا کہ میں دارالقضا قائم کرنا چاہتا ہوں مدرسے میں، تو میں نے یہ عرض کیا کہ بہت مناسب بات ہے، آپ کسی ایک اچھے باصلاحیت استاد کو دے دیجئے، ان کی تربیت ہوگی، ٹریننگ ہوگی۔ تو ان کے یہاں مفتی صاحب کی نظر مولانا عبدالباسط صاحب پہ پڑی۔ میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، یہ جامع رحمانی کے پڑھے ہوئے ہیں، مجھ سے مانوس ہیں، تو میں نے اجازت دے دی، یہ باصلاحیت ہیں، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہمارے شریعہ میں رہ کے باقاعدہ ٹریننگ حاصل، وقت لگایا، کتابیں پڑھی، قاضی صاحبان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس لیے ان کو حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب کی سرپرستی میں مولانا عبدالباسط صاحب کو 3 بلاک کا قاضی شریعت بنایا گیا، اور میں انہیں اپنی طرف سے سند دے رہا ہوں کہ یہ قاضی ہیں 3 بلاک کے، مدھے پور، لکھنؤ اور گھوگھر ڈی۔